السلام علیکم۔ پہلے آپ لوگ یہ کلپ کو دیکھیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ایک شخص کی گفتگو ہے جو اکثر اہل تشیعوں کی گھڑیاں یعنی پیسوں کی بڑی بڑی گھڑیاں کھا کے ان کے حق میں جو ہے نا اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر بے ایمانی کرتا رہتا ہے۔ پہلے آپ یہ کلپ دیکھیے گا، پھر بات کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ۔ لو میں نے آج کر دیا اعلان، میں شیعہ ہوں جناب۔ اب آپ خوش ہیں؟ میں نے کبھی اس سے انکار کیا ہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں، اور یہ جو ذہنوں میں بھر دی جاتی ہے کہ اہل البیت کی تو کوئی فقہ موجود ہی نہیں ہے، باقی ہم ہر ایک سے فقہ لیں گے کہ جن کا نام و نسب تک معلوم نہیں ہوتا، اس معنی میں خود کو شیعہ کہتا ہوں اور اس پہ فخر کرتا ہوں، اور اشہد ان علی ولی اللہ کہتا ہوں۔ اچھا، کلپ آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ اس کا نام ہے نام اس نے اپنا رکھا ہے مفتی ہمدرد، اور کام اس کا سارا شیطانوں کا ہے، اور یہ خود کو اکثر ظاہر کرتا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت کا ہوں، حالانکہ اس کو اہل سنت کا مطلب بھی نہیں پتہ ہے، اور نام مفتی ٹائٹل رکھا ہوا ہے، سمجھ گیا۔ جب بھی ایران سے ٹکڑے ملتے ہیں، جب بھی اس کو کبھی موٹی سی پیسوں کی گڈی ملتی ہے، تو اس طرح کے لوگ مارکیٹ میں بہت سارے ہوتے ہیں جو اپنی ایمان کو بیچ رہے ہوتے، اور ظاہر سی بات ہے ظاہری ان کا حولیہ آپ کہو گے کہ یار اس سے جو نا بڑا پرہیزگار شخص کوئی نہیں۔ اس طرح کے جب ہم اسلام کی تاریخ کو اٹھاتے ہیں تو اس طرح کے لوگ ہمیں بہت سارے مل جاتے ہیں جو اس طرح کے بے ایمان ہوتے ہیں، اور جو اکثر آپ مسلمانوں کی تاریخ کو اٹھاؤ اسی طرح کے بے ایمان لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، جو ان کا لبادہ ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا اوڑھتے ہیں۔ اکثر وہ جو کام کرتے ہیں وہ غیروں کے لیے کرتے ہیں۔ آپ تاریخ کے حوالے دیکھو، یا آپ جو بھی مسئلہ آپ مسلمانوں کے اندر جب بھی مسلمان تنزل کی طرف گئے، جیسے کہ میں مثال کے طور آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ کی شہادت کی وجہ سے، وہ بھی اس طرح کے یعنی مفتی ہمدرد جیسے انجینئر مرزا علی جیسے ایسے ہی لوگ تھے، سیم آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں، سیم ایسے ہی لوگ تھے۔ پہلے وہی لوگوں نے جو نا کچھ مسلمانوں کو بہکایا اور مل کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ ظاہر سی بات ان کو اسلامی جو سلطنت اس کو ختم کرنا تھا، ان کی سازش دیکھو یہ یعنی اس مفتی کی بھی یہی سازش ہے، آپ لوگ نہیں سمجھتے ہو۔ یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے چکر پہ پڑا ہوا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ باقی وہ جس فرقے کی نمائندگی کرتا ہے وہ شیعہ وہ الگ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا شیعہ اہل بیت کی یعنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، شیعوں کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، لیکن آج کے دور میں شیعہ نہیں، آج کے دور میں ساری رافضی ہے۔ آج کے دور میں سارے رافضی ہیں، ہمارے رافضوں سے اختلاف نہیں بلکہ رافضیوں کے ساتھ ہمارا اعلان جنگ ہے۔ تو اس طرح کے بے ایمان مفتیوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میں اپنی عوام کو بھی کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کے بے ایمان لوگوں کے باتوں میں نہیں آیا کرو۔ یہ اکثر لبادہ جو نا اہل سنت کا اوڑھتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کر کے کئی ایسے جو نا اہل سنت کے نام لیوا علماء جو ان کے ٹکڑوں میں پل کے ان کی گھڑیاں یعنی پیسوں کی گڈیاں کھا کے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ، عثمان غنی رضی اللہ اور حضرت عائشہ ازواجکم امہاتکم، یعنی اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ میرے نبی کی بیویاں تمام امت کی مائیں، اس کے اوپر بکواس کی۔ ان کے ساتھ مل کے جو اس طبقہ ہے، ان کا نام میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں لیکن میں فتنہ فساد نہیں چاہتا ہوں، تو ان کے ساتھ مل کے اس طرح کے مفتی اس کو تو پتہ نہیں اپنی اماں کی غیرت آتی ہو یا نہیں ہو، مجھے نہیں پتہ ہے، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی بے حرمتی ہو رہی اس کو غیرت نہیں آتی، تو اس کو اپنی اماں کی کہاں سے غیرت آتی ہوگی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک ایک آدمی سچا پکا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی جان مال ماں باپ سب سے زیادہ مجھے محبوب نہیں رکھے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ مسلمانوں کی بائیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو اس طرح کے جو مفتی ہوتے ہیں یہ دراصل مفتی ہوتے نہیں، ان کو ایک قسم کا دلال کہا جاتا ہے، جو اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہی کے راستے میں لے جا رہے ہوتے ہیں۔
تو اس طرح کے مفتیوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کبھی اس نے پلستر یہاں لگا کے آ رہا ہوتا ہے، کبھی پلستر یہاں لگا کے آ رہا ہوتا ہے، اور لوگوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، یار مجھے آج مارا، اور اس کا فیس بک پیج بھی، یوٹیوب چینل بھی ہے، حالانکہ اس کو مارتا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جب اس کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے نا، ایرانی جو ٹکے ہوتے ہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر اپنے آپ کو، آپ نے جو ڈراموں کے اندر بھی دیکھا ہوگا، جو اسلامی ڈرامے بنتے ہیں اس میں بھی جب غدار پکڑا جاتا ہے نا تو اپنے آپ کو چھری مارتا ہے، مار کے کہتا ہے یار مجھے فلانے نے زخمی کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ اس ڈر سے کرتا ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ اس کو بھی جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو خود کو کبھی یہاں مار کے پٹی لگاتا ہے، بولا مجھے اہل جو نا سنت نے مارا اس لیے کیونکہ میں اہل بیت کی فضیلتیں بیان کر رہا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو بیمان طبقہ ہے اس کا پورا ایک منشور یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ اصحاب رسول کو گالیاں دے رہے ہوتے، پھر بعد میں جو نا اہل بیت کی باتیں کر رہے ہوتے، تو تاکہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے۔ اور ان کا ایک اور محاورہ بہت مشہور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اکثر اہل سنت اس چیز میں فتویٰ لگاتے ہیں، جو اہل بیت کی جو نا تعریف کرے اس کو رافضی کہتے ہیں۔ نہیں، ہم رافضی اس کو نہیں کہتے جو اہل بیت کی جو نا یعنی اہل بیت کی عظمت بیان کرے، ہم رافضی اس کو کہتے ہیں، اور جو اہل بیت کا نام لے کر اصحاب رسول کی بے حرمتی کرتا ہے ہم اس کو رافضی کہتے ہیں، اس کو ہم جو نا اسلام سے بھی خارج کہتے ہیں، اہل سنت سے بھی خارج کہتے ہیں۔